جی میں ویلکم ایوری بڈی آن لیسن 16 لیول 1 میں اور قرآن سمجھیں. آج ہم انشاءاللہ سورہ کافرون اور فعل امر نہیں پڑھیں گے. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے. میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ میری زبان سمجھ سکے، میری بات سمجھ سکے. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. سبحانک پاک ہے تیری ذات، لا علم لنا نہیں علم رکھتے ہم، الا مگر وہ، ما علمتنا جو تو نے ہم کو سکھایا، انک انت العلیم الحکیم بے شک تو ہی تمام علم و تمام حکمت کا مالک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا شامل کرتے ہیں. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع. اے اللہ ہمیں حق کو حق کے طور پر دکھا اور ہمیں اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما. وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابا، اور ہمیں باطل کو باطل کے طور پر دکھا اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اور جمعے کی مناسبت سے درود شریف بھی مل کے پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم پہلے حصے میں سورہ کافرون پڑھیں گے اور پھر فعل امر نہیں پڑھیں گے. نصر ینصرو کے باب سے انصر، اذکر، عابد اور اخلق، اور تیسرے حصے میں پھر نکات تعلیم ہے. 8 نئے الفاظ سیکھیں گے جو 1 ساتھ 31 بار آئے ہیں قرآن میں. اور سبق کے اینڈ میں ہم 194 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو تقریباً 38,500 بار ریپیٹ ہوتی ہیں. سٹارٹ کرتے ہیں سورہ کافرون سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. قل کہہ دیجئے، یا ایھا الکافرون اے کافرو، لا اعبدو نہیں میں عبادت کرتا، ما تعبدون ان بتوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم اور نہیں تم عابدون ما اعبد اس رب کی عبادت کرتے جس کی میں کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم اور نہیں میں عبادت کرنے والا ان کی بتوں کی جن کی تم کرتے ہو، ولا انتم اور نہیں تم عابدون عبادت کرنے والے ما عابد اس رب کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. تو یہ صورت مکی صورت ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا، 6 آیات ہیں، 6 آیات کا چھوٹا سا رکوع ہے. اور سورہ کافرون میں کافرون کا جو ورڈ ہے وہ پہلی ہی آیت میں آیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ 2 ٹوک الفاظ میں اعلان کر دیں کہ میں ان کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی کہ جن بتوں کی، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرنے کے لیے تیار ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لہٰذا تمہارا دین تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. اہل مکہ جو بھی اس کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ اہل مکہ کی جب نبوت کی ابتدائی دور تھا تو شروع میں تو انہوں نے کوئی بہت زیادہ اس کی طرف توجہ نہیں دی، لیکن جو ہی آپ کی دعوت کے اثرات پھیلنے لگے تو مکہ کے سردار جو ہے وہ چوکس ہو گئے اور انہوں نے پوری کوشش کی کہ اس دعوت کے راستے میں کوئی نہ کوئی جو ہے رکاوٹ ڈالے. تو اس مقصد کے لیے انہوں نے آپ کے خلاف جو ہے انیشلی تو شدید پروپیگنڈا کیا، اور آپ کے جو ساتھی تھے ان کے ساتھ انہوں نے زد و کوب کیا اور ان کے ساتھ زبردستی کی. لیکن اب جو نوجوان طبقہ تھا وہ آپ کی دعوت کی طرف زیادہ متوجہ ہوا، اور ہر گھر سے تقریباً 2-4 نوجوان جو ہے وہ مسلمان ہونا شروع ہو گئے. یہاں تک کہ ابو جہل کے 2 بھانجے تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے. تو یہ دعوت کی جو تیز رفتاری تھی وہ اہل مکہ کو سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ تشدد کا جو راستہ ہے اس کو چھوڑ کے ہم مذاکرات کا کوئی راستہ اختیار کرتے ہیں. تو انہوں نے کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر مذاکرات کی پیشکش کی. ایک موقع پر تو وہ حضرت ان کے نبی کے چچا
ابو طالب کے پاس گئے اور ان سے درخواست کی کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں کہ ہمیں ہمارے ساتھ کوئی مصالحت کا راستہ اختیار کر لے۔ تو پھر اس موقع کے اوپر یہ بہت مشہور جو ہے ایک قول رسول نبی کا سامنے آیا، جب ابو طالب نے آپ کو بلایا اور آپ سے کہا کہ میرے بھتیجے میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میں اکیلا ان سردار جو ہے قریش کے ان کا میں خلاف لڑ نہیں سکتا۔ تو انہوں نے ایک ایسا ہسٹورک جواب دیا جو ہر بڑا عام مشہور ہے۔ آپ نے کہا کہ میرے چچا، اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پر یہ سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ پر چاند لا کے رکھ دیں، پھر بھی میں اس کام سے باز نہیں آؤں گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کر دے اور میں اس دین کی دعوت دیتے ہوئے شہید ہو جاؤں۔ تو پھر یہی پس منظر چل رہا، تو اہل مکہ نے پھر سوچا کہ ابھی ہم کوئی اور آپشن اختیار کرتے ہیں۔ انہوں نے ولید بن مغیرہ ایک شخص تھا، اس کے تھرو انہوں نے ایک پیشکش بھیجی۔ انہوں نے آپ سے کہا کہ ان کو لالچ دینے کی کوشش کی کہ آپ دولت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو حسب منشا دولت دے دیتے ہیں، اگر آپ سرداری کا منصب پر فائز ہوتے ہیں تو ہم آپ کو مکہ کا بالاتفاق سردار مانتے ہیں، اور اگر آپ کو کہیں شادی کی خواہش مند ہے تو ہم جہاں آپ چاہتے ہیں وہاں پر آپ کی شادی کر دیتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو تھیں یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ تو پھر انہوں نے ایک اور آپشن سوچا اور انہوں نے کہا کہ کہ ایک موقع پر بلکہ انہوں نے درخواست کی، ہم ایک سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یعنی کہ ایک دن ہم آپ کے رب کی عبادت کرتے ہیں اور دوسرے سال آلٹرنیٹلی آپ ہمارے اللہوں کی عبادت کریں۔ تو یہ جو آپشن تھا یہ بہت ہی خطرناک تھا، بیکاز they were trying to tell نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہے آپ جو ہے شرک کر لیں، ایک سال آپ شرک کریں اور ایک سال ہم آپ کی رب کی عبادت کر لیتے ہیں۔ چنانچہ اس پیشکشوں کے جواب میں مختلف وقتوں میں اللہ نے مختلف آیات نازل فرمائیں، جیسے سورہ الزمر کی آیت 64 65 میں نازل ہوا، اس میں تو اس کا میننگ ہے، ترجمہ ہے، اے نادانو، کیا تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ اللہ کے سوا میں کسی اور کی عبادت کروں؟ اور اسی پس منظر میں پھر سورہ کافرون بھی نازل ہوئی۔ اس پس منظر کو نواح میں رکھ کے دیکھتے ہیں جب آپ، تو یہ مذہبی رواداری کی تلقین کا نازل نہیں ہوئی، مطلب اٹ واز ناٹ اے میسج آف ریلیجیس ریکنسلیشن لائک دا ٹرم دیٹ وی ہیئر دیز ڈیز کہ جی کلیش آف سویلائزیشن نہیں ہونا چاہیے، ریکنسائل کریں اور ان کے ساتھ لیو اینڈ لیٹ لیو کا طریقہ اختیار کریں، بلکہ کفار کا دین ان کو بتایا گیا کہ اس مقصد اس صورت کا ہے کہ کفار کا دین ان کے معبودوں سے جو ہے قطعی برات بیزاری اور لا تعلقی کا اعلان ہے، اور انہیں بتا دیا جائے کہ دین کفر اور دین اسلام ایک دوسرے سے بالکل الگ ہے اور ان کے وہاں مل جانے کا سرے سے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ بات تو اگرچہ اس پس منظر میں جب کفار قریش کے سردار یا مشرک یہ کہہ رہے تھے، لیکن آج کل بھی اس کی اتنی ریلیونس ہے، تمام مسلمانوں کو قیامت تک یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جو دین کفر ہے جہاں اور جس شکل میں بھی ہے اس کو اس سے قول اور عمل میں برات اظہار کرنا چاہیے اور بلا رعایت کرنا چاہیے، اور کافروں سے کسی قسم کی کوئی مصالحت نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ حالانکہ صورت نازل ہوئے کتنی صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن گزر جانے کے باوجود آج بھی مسلمان اس کو پڑھتے ہیں، کیونکہ کفر اور کافری سے بیزاری والا تعلق جو ہے وہ دائمی، اس کا دائمی تقاضا ہے، اٹ از پرماننٹ ان نیچر۔ اس صورت کی ایک فضیلت بیان کرتا ہوں میں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کو اور مغرب کی سنتوں میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے، اور یہ ہمارے لیے بھی سنت ہے، ہم بھی اس پر عمل کرنا چاہیے انشاءاللہ۔ اور دوسری ایک اور صحابہ کو فرمایا انہوں نے کہ رات کو سوتے وقت یہ سورت پڑھ کر سویا کرو تو شرک سے جو ہے آپ بری قرار پاؤ گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں سورہ کافرون۔ تو کل کہہ دیجئے یا ایہا، اے الکافرون کافرو، کل یا ایہا الکافرون کہہ دیجئے اے کافرو۔ تو کل پچھلی ہم نے جو پڑھی ہیں کل واللہ احد اور کل اعوذ برب الفلق وغیرہ، اس میں بھی ہم نے یہ کل کا میننگ پڑھے تھے، اور یہ 332 آیات ہیں قرآن میں جو کل سے سٹارٹ ہوتی ہیں۔ اس کل کا مطلب ہے کہو، یہ بہترین انداز ہے تبلیغ کا طریق ہے، اور کیونکہ اس میں پرائمریلی تو اللہ کے نبی کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، لیکن وہ ان کے بعد یہ ہم سب بھی اس میں ایڈریس ہیں، آپ کو بعد مومن بھی اس کے مخاطب ہیں۔ کل یا ایوہا، یا ایوہا کا مطلب اے ہے، یا ایوہا، یا ایوہا دونوں جو ہیں اس کا ان کا مطلب ہے، یا جو ہے 361 ٹائمز آیا ہے، ایوہا 153 ٹائمز آیا ہے،
ایہا، اور یہ تینوں یوز ہوتے ہیں اے کے لیے، یہ تینوں کا مطلب، اور ہمیں قرآن میں کافی مثالیں ملتی ہیں. یا قوم اللہ نے کہا، یا ایہا النبیو، اے نبی، یا ایہا الکافرون صرف ایک ہی دفعہ ہے. تو یا قوم 383 ٹائمز ریپیٹ ہوتا ہے. کافرون، کافرون از پلورل آف کافر، کافر ہوتا ہے انکار کرنے والا، کافرون کافرین جو ہے اس کی جمع ہے. اور کافر جو لفظ ہوتا ہے اس کا میننگ ہوتا ہے انکار کرنا، ریفیوز، ڈینائی، یہ اس کا میننگ ہے. کافر کا معنی انکار کرنے والا، یہ جو بات پہنچے اس کو سمجھ لے لیکن اس کے بعد اس کی وہ انکار کر دے. لیکن جس اس کانٹیکس میں ابھی یہاں پر ہوا ہے سورہ کافرون میں، تو یہ کانٹیکس یہ ہے کہ جنہوں نے صرف اسلام کو سمجھا لیکن الٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک کی دعوت دے دی کہ ایک سال آپ ہمارے بتوں کی بات کر لیں. یہ لوگ اسلام کے مخالف تھے اور اپنی ضد پر اڑے ہوئے تھے. ورنہ قرآن میں اس کے علاوہ کہیں بھی غیر مسلموں کے لیے اللہ نے یا ایو الکافرون استعمال نہیں کیا، بلکہ اللہ نے یا ایو الناس کا ہے، یا ایو قوم، یا قوم کا ہے. تو اللہ جو ہے نا کافروں پر ان کی شرک کی وجہ سے اس میں ناراضگی کا اظہار ہو رہا ہے. یا ایو الکافرون، اے کافرو، اللہ جو کہہ رہے ہیں نا دیر از اے سینس آف لٹل بٹ آف انوائنس، اور اللہ کو تھوڑا سا اس پہ غصہ ہے، بیکاز اس میں شرک کا ایک بو آتی ہے. تو ہمیں بھی چوکنا چاہیے کہ یہ شرک سے ہمیں ہر وقت بچے رہنا چاہیے. کافر although it is being said in a negative tense in this ayat، لیکن یہ ویسے ایک لفظ ہے، it's just a word، اور اس کا مطلب ہے کسی چیز کو ریفیوز کرنا، ڈینائی کرنا، منع کرنا، منکر ہونا. اسی طرح اللہ نے بلکہ اس میں سورہ بقرہ میں ہی ایک آیت ہے جس میں اللہ نے کہا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ طاغوت سے کفر کریں. طاغوت سے کفر کریں مینز طاغوت سے منع کریں یا اس کو ریفیوز کریں یا اس کی بات نہ مانیں. تو ابھی اس کو جب آیت کو ہم اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں اور کیسے ہم اپنی زندگی میں لائیں، تو اس کا تصور اور احساس کا یہ جو میپ ہے اس کے اوپر ہم جب اس کو میپ کرتے ہیں تو پہلی ہے دعا. اس میں آئے اللہ مجھے حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما. اور ابھی ہم نے شروع میں بڑی اچھی دعا جو پڑھی ہے، اللہ ارنا الحق حق کا وارزقنا اتباع، کہ اللہ مجھے حق کے طور پر دکھا اور مجھے حق کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما. پھر ہم اپنا احتساب کرتے ہیں کہ کتنی دفعہ اپنی انا، خواہش اور کبر کی وجہ سے سچ کو ٹھکراتا ہوں اور میں فوری قبول نہیں کرتا. اور یہ جو کبر اور جو انا ہے نا، یہ ہماری اندر یہ جو ایگو ہے، یہ دس از اے بگ بیریئر. یہ ہمیں حق کو پتہ ہوتا ہے لیکن اب اپنی انا اور ایگو کے مطلب ہم سمجھتے ہیں اگر حق کو ہم مان لیں گے تو شاید ہم چھوٹے ہو جائیں گے، تو ہم اپنی ایگو کے اوپر جمے رہتے ہیں اور اس سے ہم اپنا نقصان اور خسارہ اٹھاتے رہتے ہیں. تو اسی لیے پلان بنائیے، استغفار کریے، اللہ کی بڑائی بیان کریے. اللہ کی بڑائی جب آپ بیان کرتے ہیں تو اللہ آپ کو ایک انکساری ڈال دیتا ہے، ایک نیچرل ہیوملٹی آپ کے اندر آ جاتی ہے. اور پھر اس چیز کو نہ صرف خود اپنے اوپر اپلائی کریں بلکہ اس کی تبلیغ بھی کریں، اور انا اور روایت کو ماننے کے نقصانات لوگوں کو سمجھائیں کہ انا اور ایگو جو ہے نا، یہ آپ کی رکاوٹ ہے آپ کے علم میں، آپ کی بہتری میں، آپ کی انٹلیکچوئل گروتھ میں. اب اسی تصور کے ساتھ ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں. تو عارف صاحب پلیز آپ ریپیٹ کریں گے میرے ساتھ. کل کہہ دیجئے، کل کہہ دیجئے، یا ایہا، یا ایہا، اے اے الکافرون، الکافرون، کافرو، کافرو، کل یا ایہا الکافرون، کل یا ایہا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو. کہہ دیجئے اے کافرو. جزاک اللہ. اگلی آیت پہ چلتے ہیں. لا عبدو ما تعبدون، لا عبدو نہیں میں عبادت کرتا، ماں جس کی تعبدون تم عبادت کرتے ہو. ایہا، ابھی ہم نے سورۃ فاتحہ پڑھا تھا نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ نہیں، ایاک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. نعبدو ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اسی طرح عبدو ہے، عبدو میں عبادت کرتا. تو لا عابد ہوتا ہے عبادت کرنے والا، وہ فاعل ہوتا ہے. معبود مفعول ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے. تو ماں جو ہوتا ہے نا، اس کے تین میننگز ہیں بیسیکلی. اگر یہ شروع میں آتا ہے نا کسی سینٹینس کے، جس کا مطلب ہوتا ہے کیا. اگر if it comes in the middle، جیسے کہ یہاں پر آ رہا ہے لا عبدو ما تعبدون، جب بیچ میں آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا جس، جو یا جس کی. لا عبدو ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا، ماں جس کی تم عبادت کرتے ہو. تو اس کا تیسرا میننگ بھی ہے ایک، اس کا میننگ ہے نا.
یعنی کہ نو. تو ابھی یہ جو ہے نا اس میں یہ جو سارے سیگے یوز ہونے ہیں آبدو تابدو والے، تو اس کو ایک دفعہ ہم نظر ریوائز کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں ان کا سمجھ آ جائے کہ یہ فعل ماضی ہے، یہ فعل مضارع ہے. تو اسی طرح ہم نے پڑھا تھا فعل ماضی ابدا، اس نے عبادت کی، ابدو ان سب نے عبادت کی، ابدتا آپ نے عبادت کی، ابدتو میں نے کی، ابدتم آپ سب نے عبادت کی، ابدنا ہم سب نے عبادت کی. اسی طرح فعل مضارع ہے یابدو وہ عبادت کرتا ہے، یابدونا وہ عبادت کرتے ہیں، تابدو آپ عبادت کرتے ہیں، آبدو میں عبادت کرتا ہوں، تابدونا آپ سب عبادت کرتے ہیں، اور نابدو ہم عبادت کرتے ہیں. نابدو ابھی اگر ہم اس کو دیکھیں کہ فعلا یفلو کے کانٹیکسٹ میں کسی وزن پہ آتا ہے تو افلو کے وزن پہ آتا ہے، افلو میں کرتا ہوں، تو آبدو میں عبادت کرتا ہوں. اور تابدونا آتا ہے تفلونا کے وزن پہ کہ تم تابدونا تم عبادت کرتے ہو، اور تافلونا آپ سب کرتے ہیں. تو یہ دس از جسٹ ٹو ریلیٹ ٹو دوز سیگاز تاکہ آپ کو یاد ہو جائے کہ ان کے کیا مطلب ہے. تو ابھی اس کو تھوڑا اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب قریش کی جو پیشکش تھی نا کہ آپ شرک کر لیں اور ایک سال ہم دیں، تو اس کا یہ جواب ہے پروردگار کے حکم سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کو یہ جواب دیا، تم اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کی عبادت کو شامل کرنا چاہتے ہو، جبکہ میرا عقیدت یہ ہے کہ یہ میرا ہی طرز عمل ہے، میں اس چیز کی پرستش نہیں کروں گا جس کی پرستش تم کر رہے ہو. اس طرح سے پہلے ہی فکرے میں ان کی تمام تر توقعات کے اوپر جو ہے نا وہ پانی پھیر دیا گیا، ختم کر کے رکھ دیا. تو اصل زور اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ تم مجھ سے جو توقع کر رہے ہو میں اللہ کے سوا کسی اور کی بات نہیں کروں گا، اور میں ہرگز نہیں کر سکتا. اس حوالے سے میرے رویے میں کوئی لچک، کوئی فلیکسیبلٹی نہیں پیدا ہو سکتی. تو اس کے اسباق ہم دیکھتے ہیں. لابدو آبدو ہم کہہ رہے ہیں نہیں میں عبادت کرتا. تو عبادت کیا ہے؟ عبادت میں نا تین چیزیں ہیں. ایک ہے عبادت میں محبت اور عقیدت کے ساتھ عبادت کرنا، دوسرا ہے اطاعت اور فرما برداری، اور تیسرا ہے غلامی. اینڈ ان آل دا تھری کانٹیکسٹ ہم محبت کس کی کر رہے ہیں، اطاعت کس کی کر رہے ہیں، غلامی کس کی کر رہے ہیں؟ صرف اللہ کی بات کر رہے ہیں. تو عبادت جب ہم عبادت کہتے ہیں، عبادت مومن کی جو ہے نا وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو ابھی اس کو جب آپ کہتے ہیں نا کہ میں نہیں عبادت کرتا، لا عبدو ما تعبدون، میں نہیں عبادت کرا ماں جس کی تم کرتے ہو، جس کی. نو لیٹس ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ کہ جس کی کون ہے، وہ جس کی مینز وہ کس کی ہے، کس کی وہ بات کرتے ہیں. وہ یہ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، وہ ان میں وہ سب معمول شامل ہیں جن کی عبادت دنیا بھر کے کفار مشکرین کرتے ہیں. یعنی کہ وہ عبادت کرتے ہیں بتوں کی، خیالی دیوتاؤں کی. اور اسی طرح مشرکین عرب کے تعالیٰ کا وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے یہ مشرکین، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر کے اپنے معبودوں اور بتوں اور جو خیالی خدا بنائے ہوئے تھے ان کو وہ شامل کرتے تھے. اسی طرح جو اہل کتاب ہے وہ بھی اللہ کو مانتے تھے. ابھی ہم جو برات مانگ رہے ہیں اس آیت میں، جو برات کا جس کا ذکر آ رہا ہے، تو وہ اللہ جس کو وہ مانتے ہیں لیکن وہ اس کو مجموعہ ان معبودوں میں شامل کر دیتے ہیں، تو اس لیے اس کے لیے برات مانگی ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ معبودوں کے مجموعے میں سے ایک معبود جو کہ ہمارا اللہ ہے، اس کو اگر آپ شامل کر دیں گے تو وہ شخص جو توحید پر ایمان رکھتا ہے، جو کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ اس پر ایمان رکھتا ہے. اگر آپ کو اس اللہ کو مکس اپ ود ادر معبود، تو اس سے عبادت سے جو ہے وہ برات کا اظہار ہے، کیونکہ اس کے نزدیک اللہ معبودوں کے مجموعے میں سے ایک معبود نہیں ہے، بلکہ وہی ایک تنہا معبود ہے. اور اس مجموعے کی عبادت سرے سے اللہ کی عبادت نہیں ہے، اگرچہ میں اللہ کی عبادت میں اگرچہ اس میں اللہ کی عبادت بھی شامل ہے، لیکن ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اللہ کی عبادت میں شامل بھی ہو، لیکن if you mix it up with other معبود تو پھر وہ شرک ہے، اور وہ غلط ہے، اور وہ باطل ہے. اسی طرح قرآن مجید میں صاف صاف کہہ دیا گیا، اور یہ سورہ انبیاء میں اللہ نے کہا ہے کہ جو اللہ کی عبادت صرف وہ ہے جس کے ساتھ کسی دوسرے کی عبادت کا شائبہ نہ ہو، اور جس میں انسان اپنی بندگی کے بالکل اللہ ہی کے لیے خالص کر دے. اور اس میں ترجمہ یہ آ رہا ہے کہ لوگوں کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ وہ بالکل یکسو ہو کر اپنے دین کو اللہ کے لیے خاص کر کے اس کی عبادت کریں. اور یہ مضمون جو ہے بکثرت قرآن میں آیا، اور آگے بڑی ساری صورتیں آیات آئی ہیں جس میں اس چیز کے اوپر زور دیا گیا ہے. تو در حقیقت اللہ کو دو یا تین بہت سے خداؤں میں سے
ایک قرار دینا، اس کے ساتھ دوسروں کی بندگی اور پرستش کرنا، تو یہ اصل کفر ہے. دس از دی اصل کفر، کہ آپ اللہ کے ساتھ شرک کر کے دوسروں کو ملا دیں. اور اسی سے نا یہی اظہار برات کیا جا رہا ہے جو اس صورت کا مین مقصد، مین تھیم ہے. تو لا بدو متعودون میں ہم دیکھتے ہیں مزید اسباق کہ عقیدے کے معاملے میں کوئی مثالیت نہیں ہو سکتی، نو کمپرومائز. کیونکہ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے حقوق اور اللہ کے اختیارات، یہ اس میں کوئی کی شرکت نہیں ہے کسی قسم کی. اور اللہ کی ذات کی جب بات کرتے ہیں، اللہ کا کوئی بیٹا کوئی باپ نہیں ہے. اسی طرح اللہ کی صفات بے شمار ہیں، اس میں وہ سننے دیکھنے والا وغیرہ وغیرہ. پھر صرف اللہ ہی کا حق ہے یا اس کے سامنے سجدہ کیا جائے. پھر اختیارات از ویری امپورٹنٹ. اللہ کے اختیارات یعنی کہ قانون دینے کا اختیار صرف اللہ کا ہے. قانون مومن کا جو ہے نا عقیدہ ہے کہ اختیار صرف اللہ کا ہے. اونلی اللہ ہیز اے رائٹ، اور اللہ کا قانون ہی وہی ہم نے ماننا ہے، وہی ہمارا عقیدہ ہے. آج کل جو ہم سوچتے ہیں نا کہ اسلام کے دشمن جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو بندوں کا اختیار ہے، بندوں ووٹ ڈالتے ہیں، بندے نمائندہ کھڑا کرتے ہیں، وہ حکومت بناتا ہے، حکومت قانون بناتی ہے. حکومت اگر قانون بناتی ہے جو کہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے تو وہ باطل ہے، وہ بالکل مومن کے عقیدے کے خلاف ہے. تو اس کو ہمیں بڑا کلیئر رکھنا چاہیے، یہ ہمارا یقین ہو کہ دین پر اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. وی شوڈ ناٹ بی ایٹ آل اپولوجیٹک اباؤٹ دس، کہ صرف اور صرف اللہ کا قانون ہم مانتے ہیں اور وہی قانون حق ہے اور وہی سچ ہے. اور اسی تصور کے ساتھ ایسی دشمنوں کو ہم مخاطب کر کے یہ آیت پڑھتے ہیں کہ لا عبدو ما تعبدون. اور اسی تصور کو آپ بھی رکھیں اور اس کی پریکٹس ہم کرتے ہیں. پلیز ریپیٹ کریں. لا عبدو، نہیں میں لا عبادت کرتا، عبدو، نہیں میں عبادت کرتا، ماں جس کی، ما جس کی، تعبدون تعبدون، تم عبادت کرتے ہو. تم عبادت کرتے ہو. میں ابھی عربی پڑھتا ہوں اور اس کا ٹرانسلیٹ کریں. لا عبدو ما تعبدون. نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. جزاک اللہ. ابھی اگلی آیت ہے وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. وَلَا أَنْتُمْ، اور نہ تم، عابدون عبادت کرنے والے ہو، ماں جس کی، عابدو میں عبادت کرتا ہوں. وہ کا مطلب ہے اور، لا کا مطلب ہے نہ، انتم کا مطلب ہے تم سب. عابد عابدون ہم پڑھ چکے ہیں. عابد عبادت کرنے والا، اس کے پلورل ہیں عابدون، عابدین عبادت کرنے والے. اور ماں جیسے کہ ہم نے کہا شروع میں آئے تو اس کا میننگ کیا ہے، ان دا مڈل آئے تو اس کا مطلب ہے جو یا جس، اور تیسرا اس کا مطلب ہے نہیں. اور آبدو جیسے ہم نے شروع میں سارے سیکھے دیکھی ہیں. آبدو میں عبادت کرتا ہوں، یہ فعل مضارع ہے. تو یہ افعلو کے وزن اس پہ آتا ہے، وزن پہ آتا ہے. تو اس کو ہم ایک دفعہ پھر تھوڑا دیکھتے ہیں. اور لیکن جب یہ کہا گیا کہ لا انتم عابدون ما اعبد، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن صفات ابھی ہم نے بات کی ہے نا، حقوق، صفات، اختیارات کی اللہ کے، تو اس میں جو صفات ہیں، اور جس صفات کی معبود کی ہم عبادت کرتے ہیں اور جس صفات کی معبود کی یہ عبادت کرتے ہیں، ان کی صفات میں اور ان کے معبودوں میں کتنا زیادہ فرق ہے. تو یہی اصل بات ہے جس کی بنا پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین منکرین خدا کے سوا تمام اقسام کے کفار دین سے قطعی طور پر الگ ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ کا خدا یعنی کہ ہمارا خدا ان سب کے خدا سے بالکل مختلف ہے. اور ان کا خدا کیا ہے؟ the guide of خدا that we find in their books. اللہ کی ساری بکس جو ہیں مستشودہ ہیں. تو ان کا خدا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 6 دن میں ہمارا خدا ہے، اس نے زمین پیدا کی اور اس کے بعد اس کو تو تھک گیا اور اس کو 7ویں دن آرام کی ضرورت پڑ گئی. وہ کہتے ہیں جو ان کا رب العالمین نہیں ہے وہ رب اسرائیل ہے، وہ زہر نامی کا بیٹا ہے اس کا. اور مسیح جو ہے مسیح کا وہ جو اکلوتے بیٹے کا باپ ہی ہے، اور وہ دوسروں کے خداؤں کو کفارہ بنا کر اپنے بیٹے کو صلیب پر اس نے چڑھوا دیا. اور کسی کو ان کے خدا کی بیوی بچے ہیں اور وہ بیچارہ یا صرف بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں. اور کسی کا خدا ایسا ہے کہ انسانی شکل میں روپ دھارتا ہے اور زمین پر انسانی جسم رہ کر انسانوں کے کام کرتا ہے. لیکن
ہمارا خدا کیا ہے؟ ہمارا ہم جس خدا کو ہم مانتے ہیں، خدا کے ماننے والے کفار اس خدا کو مانتے ہیں جو ساری کائنات کا ایک ہی خالق ہے، مالک ہے، منتظم ہے اور حاکم ہے، جس کے نظام کائنات میں بنایا ہے، وہ وہی اس کو چلا رہا ہے، جس میں ہر عیب، نقص، کمزوری، غلطی سے وہ پاک ہے۔ اس کی ذات، صفات، اختیارات، استحقاق، معبودیت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ وہ دعائیں سننے والا ہے، اس کا جواب دینے والا ہے، موت، زندگی کو، نفع اور ضرر کی قسمتوں کو بنانے والا ہے، اور بگاڑ کو ٹھیک کرنے کا اختیار رکھنے والا وہی مالک ہے۔ وہ ہمارا معبود ہے۔ ان صفات کے معبود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پیروی کرنے والوں کو اس وقت دنیا میں کوئی بھی نہیں کر رہا۔ وہ دوسرے خدا جن کی وہ عبادت کر رہے ہیں، اس کو وہ اصلی نہیں ہے، وہ حقیقی خدا نہیں ہے، بلکہ وہ خدا کی عبادت اس کی کر رہے ہیں جو ان کا اپنا ذہنی اختراج ہے اور ایک خیالی خدا ہے۔ تو اس لیے اس کی جب آپ اس بات دیکھیے تو یہ غلط فہمی نہیں رہنا چاہیے کہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو۔ ابھی جس کی وہ عبادت کر رہے ہیں وہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، یہ ان کی جیسے خام خیالی ہے۔ کیونکہ جب آپ شرک کے ساتھ کوئی عبادت میں شامل کرتے ہیں تو وہ عبادت بالکل مقبول نہیں ہے، بلکہ سارے مذاہب ایک سے ایک سارے مذاہب ایک نہیں ہو سکتے، مطلب صرف دین اسلام دین حق ہے، باقی تمام دین باطل ہیں۔ وہ عبادت جس پہ شرک کی ملاوٹ ہو وہ اللہ کو ہرگز قبول نہیں ہے۔ ابھی اس کی ہم پریکٹس کرتے ہیں، پلیز ریپیٹ کریں۔ ولا انتم، ولا انتم، اور نہ تم، اور نہ تم، عابدون، عابدون، عبادت کرنے والے ہو، عبادت کرنے والے ہو، ماں جس کی، ما جس کی، عابدو، عابدو، میں عبادت کرتا ہوں۔ میں عبادت کرتا ہوں۔ میں عربی پڑھوں گا، آپ ٹرانسلیٹ کریں پلیز۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ یہ چوتھی آیت پہ چلتے ہیں۔ ولا انا عابد ما عبدتم، ولا انا، اور نہ میں، عابد، عبادت کرنے والا ہوں، ما جس کی، عبدتم تم نے عبادت کی۔ ولا انا ہم پڑھ چکے ہیں، واو از اور، لا ہے نہ، اور نہ میں۔ عابد، عابد ہم پڑھ چکے ہیں، عابد سنگولر، عابدون، عابدین اس کا پلورل ہے۔ اور ابتم ہم نے پڑھا، جیسے ہم فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلتم آپ سب نے کیا، اسی طرح ابتم تم سب نے عبادت کی۔ تو یہ فعلتم، فعلتم کے وزن پہ ابتم۔ ما جس کمی دا تھرڈ ٹائم، ما شروع میں آئے تو کیا ہے، بیچ میں آئے تو جو یا جس کا مطلب ہے۔ ابھی نو اس کا مطالعہ کرتے ہیں تصور احساس کے ساتھ، اور ابھی یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب دس تھنگ از بگ ریپیٹڈ اور شدت سے انکار کیا جائے گا کہ تمہارے تمام عبادتوں، تمہارے تمام معبودوں کی عبادت نہیں ہو سکتی، بالکل نہیں ہو سکتی، ایبسولوٹلی ناٹ جس کو کہتے ہیں، اور نہ لعبد، اور نہ اب ہو سکتی ہے، اور نہ مستقبل میں، ولا انا عابد، اور نہ موجودہ معبودوں کی اور نہ ماضی کے معبودوں کی۔ سو اٹ از اے ٹوٹل ریجیکشن، اے ٹوٹل ریفیوزل اینڈ ڈینائل، جس کو کہیں گے جی ایبسولوٹلی ناٹ، یہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ اور ابھی اس کو ہم ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں اسی احساس کے ساتھ۔ ولا انا، اور نہ میں، ولا انا، اور نہ میں، عابد، عابد، عبادت کرنے والا، عبادت کرنے والا، ماں جس کی، ما جس کی، تم نے عبادت کی۔ ابا تم نے عبادت کی۔ میں عربی پڑھتا ہوں، آپ ٹرانسلیٹ کریں گے۔ ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا جس کی تم نے عبادت کی۔ جزاک اللہ۔ ابھی پانچویں آیت ہے جی، ولا انتم عابدون ما عابد، ولا انتم، اور نہ تم، عابدون عبادت کرنے والے ہو، ما جس کی، عابد میں نے عبادت کی، میں عبادت کرتا ہوں۔ تو ابھی نہ، کیونکہ یہ سارے ورڈز ریپیٹ ہوتے ہیں تو اس لیے اس میں مزید تفصیل میں جانے کے بجائے اس کا جو مفہوم ہے کہ تمہاری حرکتوں سے ایسے لگتا ہے کہ تم بھی نہ موجودہ بتوں کی عبادت چھوڑو گے اور نہ پرانے معبودوں کی عبادت چھوڑو گے۔ اس لیے تم میں سے، اس لیے تم اس اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔
تو ابھی اف یو ریڈ بہت چیز آئے، چوتھی اور پانچویں کو ملا کر پڑھتے ہیں نا، ولا نا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما عابد، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم عبادت جن کی تم نے عبادت کی، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا چلا آ رہا ہوں۔ تو پیش نظر دونوں آیتوں کے پروردگار نے ماضی کے حوالے سے بھی ان کے تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا، اور صاف صاف اعلان کر دیا کہ ایون ان دا فیوچر، جس طرح مستقبل میں کبھی بھی تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کر سکتا، اور ایسا کرنے کا کوئی امکان نہیں۔ اسی طرح میں ماضی کے حوالے سے بھی یہی کہتا ہوں کہ کبھی اللہ کے سوا کبھی کسی اور ایسے معبود کو پرستار نہیں رہا جس کی پوجا اور عبادت تمہارے آباء و اجداد کرتے آ رہے ہیں، now in the context of past۔ تو ابھی آخری آیت ہے، لکم دینکم ولی دین، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، ولیہ اور میرے لیے، دین میرا دین۔ اور لکم ہم نے پڑھا ہوا ہے، ہم نے جو پڑھے تھے ضمائر اور حرف کو ملا کے پڑھا تھا، لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے۔ تو لی آ گیا میرے لیے، لکم آ گیا تمہارے سب کے لیے۔ اور نو اس کو ہم ادھر ریلیٹ کرتے ہیں، اسباق اس میں سے دیکھتے ہیں، مطلب یہ نہیں کہ سارے مذہب برابر ہیں، اور دس از اے ویری کریٹیکل پوائنٹ، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ جب آپ کہتے ہیں نا تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، دس ڈز ناٹ مین دیٹ وی آر ٹرائنگ ٹو اکویٹ کہ آپ کا دین بھی ٹھیک ہے ہمارا بھی ٹھیک ہے، تم اپنا دین کرو ہم اپنا دین کریں گے۔ نہیں، یہ جو نیریٹو ہے نا، دس از بینگ ویری آج کل بڑا اگریسولی فالوڈ ان دا مڈل ایسٹ، کہ ٹھیک ہے یہودیوں کے ساتھ گزارا کرو، ان کو کوئی یار تمہارا دین تمہارا ہمارا، یو مائنڈ یور اون بزنس، یو مائنڈ یور اون بزنس، ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے تم ہمیں تنگ کرو۔ یہ نہیں ہے، دس از ناٹ دا، یہ مطلب وی آر ناٹ ان اسٹیٹ آف ریکنسیلیشن ود ادر مذاہب، کہ جی ٹھیک ہے آپ کا بھی ٹھیک ہے ہمارا بھی ٹھیک ہے اور ہم برابر ہیں، تو ہم آپ کے ساتھ گزارا کرتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ، ہم کو ایک دوسرے کو نہیں تنگ کرتے۔ تو وہ باطل ہے، یہ حق ہے، حق کو باطل اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے مذاہب برابر ہیں، اٹ از جسٹ، یہ صرف پیغام ہمیں، مطلب جب یہ کہہ دیا گیا لکم دینکم ولی دین، تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ابھی ہم ان کو تبلیغ کرنا چھوڑ دیں گے، ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے آپ اپنا دین رکھیں کوئی بات نہیں۔ بس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کے آنے کے بعد انہوں نے تبلیغ جاری رکھی، اور ہمارے لیے بھی یہ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے تبلیغ جو ہے وہ جاری رکھنی ہے، یہ ہم پر واجب ہے۔ اور یہ مطلب یہ صرف دس واز جسٹ اے رپلائی ٹو دیٹ، کہ جی انہوں نے کہا تھا آپ ایک سال ہمارا اللہ کو پوجا کر لیں، اور وہ جو کمپرومائز تھا، یہ صرف اس مسئلے کا جواب دیا جا رہا ہے کہ تمہارا دین جو مشرکانہ ہے، جو باطل ہے، اس کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے، وی کین ناٹ گو، یعنی کہ میرا دین الگ ہے تمہارا دین الگ ہے، میں تمہارے معبودوں کا پرستار نہیں ہوں اور تم میرے معبود کے پرستار نہیں ہو، میں تمہارے معبودوں کی بندگی نہیں کر سکتا، تم میرے معبود کی بندگی کے لیے تیار نہیں ہو، اس لیے میرا اور تمہارا راستہ کبھی ایک نہیں ہو سکتا، وی آر آن ٹو سیپریٹ پاتھس۔ یہ کفار کی رواداری کا پیغام نہیں ہے، بلکہ جب تک وہ کافر ہیں ان سے ہمیشہ کے لیے برات اور بیزاری کا، لا تعلقی کا اعلان ہے۔ Excuse me۔ اور دین کے معاملے میں اللہ کے رسول اور اس پر ایمان لانے والوں کا جو گروہ ہے کبھی ان کے ساتھ مصالحت نہیں کرے گا، اور یہ اعلان برات اور اظہار بیزاری جو ہے نا، اس صورت کا مقصد ہے، اس کا ٹوٹل تھیم ہے۔ اور اس کے بعد پھر پے در پے جو ہے نا مزید صورتیں بھی نازل ہوئی ہیں جس میں اسی قسم کا پیغام آیا ہے۔ اب یہ سورہ یونس کی صورت ہے، وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ، اگر یہ تجھے جھٹلائیں تو کہہ دو، لی عملی میرے لیے میرا عمل، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ اور تمہارے لیے تمہارا حکم، وَأَنْتُمْ بَرِيُّونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيٌّ مِمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری میری ہے، اور تم اس سے، میں جو تم کرتے ہو اس سے میں بری ہوں، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری میں بری ہوں، وَأَنَا بَرِيٌّ مِمَّا تَعْمَلُونَ اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی، میں اس کے تمہارے اعمال سے بری ہوں۔ اسی طرح
اسی آیت میں آگے پھر ایک اور آیت آتی ہے، اس میں اس کا میننگ ہے کہ اے نبی کہہ دو لوگوں، یا کل یا ایو الناسو ان کنتم فی شک من دینی، کیا تم میرے دین کے متعلق کسی شبے میں یا کسی شک میں پڑے ہوئے ہو، تو سن لو کہ اللہ کے سوا تم جس کی بندگی کرتے ہو اللہ ان کی بندگی نہیں کرتا، تو میں ان کی بندگی نہیں کرتا بلکہ صرف اس خدا کی بندگی کرتا ہوں جس کا اختیار میں تمہاری موت ہے۔ اور پھر آگے ایک اور آیت ہے یہ سورہ سبا میں، قل لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون، قل کہہ دیجئے لا تسألون، یعنی کہ نہیں تم سے سوال کیا جائے گا، عما اجرمنا جو جو جرم میں نے کیا ہے، یہ قصور میں نے کیا ہے، you're not answerable to that، اور ولا نسأل، اور نہیں میں آنسریبل، اور نہ مجھ سے سوال کیا جائے گا عما تعملون، جس کا جو عمل تم کرتے ہو۔ تو ابھی آخری آیت کو اسی تصور کے ساتھ ہم ریپیٹ کرتے ہیں، پلیز ریپیٹ کریں۔ لکم دینکم، لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ولی دین، ولی الدین، میرے لیے میرا دین۔ اور میرے لیے میرا دین۔ ابھی میں عربی پڑھتا ہوں، آپ ٹرانسلیٹ کریں گے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ جزاک اللہ۔ تو ابھی نارملی یہ سورہ کافرون جب ہم پڑھتے ہیں نا، ہم تھوڑا مکس اپ کر جاتے ہیں بیکاز وہ آیتیں ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں ود مائنر چینج آف ورڈ، تو اس کو یاد کرنے کے لیے ایک مشورہ ہے یا ایک نسخہ ہے، تو آپ اس کو اس طریقے سے یاد کریں تو آپ کو یہ مکس اپ نہیں ہوتی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، خطاب سے شروع پہ کہہ رہے ہیں کل یا ایھا الکافرون، مطلب دس از بینگ ایڈریسڈ کہ کہہ دو اے کافرو۔ تو آج کی بات ایز آف ٹوڈے، لا عبدو ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا ما تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہیں تم عبادت کرتے ما اعبدو جو میں عبادت کرتا ہوں، اینڈ ایز فار ٹمورو اور فیوچر یا فار ایور، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہیں میں عبادت کرنے والا جس کی تم کرتے گو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اور پھر آخری بات ہے لکم دینکم ولی دین، کہ میرے لیے میرا دین اور تمہارے لیے تمہارا دین۔ ابھی اس کو ایک دفعہ ریویو کرتے ہیں کہ ان دس کوئز تھنگ، سورہ کافرون کی تلاوت سے برات کا اعلان کیا گیا ہے، تو برات کس چیز سے کی گئی ہے؟ شرک سے۔ شرک تو ڈیفینیٹلی از ون آف دا آنسرس، دوسرا ہے برے خیالات سے، اور اے کہ جو ہے نا اس میں 3 کریکٹ اینڈ 1 رانگ، تو اے کا ترجمہ کیجئے اے بی یا سی، یا ایوہا، ایوہا تو نام تو ہوتا ہے نا، سی۔ اس کا میننگ ہوتا ہے ہاں، تو یا ایوہا ایوہا۔ تو قرآن میں عام طور پر مسلمان جو ہے غیر مسلم کے لفظ کے لیے استعمال کیا گیا ہے، جو ابھی قرآن میں ابھی قل یا ایھا الکافرون لائک وی سیڈ کہ صرف ایک جگہ یوز ہوا ہے، تو باقی جگہ جو ہے کافروں کے لیے جو استعمال ہوتے تھے ورڈز وہ کیا ہیں؟ وہ ہیں یا یا قوم ایھا الناس، اور آبدو میں آبدو عبادت کرتا ہوں، تابدو میں آبدو، عبادت کرتا ہوں، میں میں عبادت کرتا ہوں۔ عبادت کرتا ہوں۔ ماں کا میں نے جیسے کہا تھا 3 میننگ ہے، تو اب ماں کا ایک میننگ ہے نہیں، نہیں جو کیا، شروع میں آئے تو جو، کیا، اور شروع میں آئے تو کلاس، تو اس کے 3 میننگ ہیں، نہیں جو یا کیا۔ تو اللہ کا سچا عبادت کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی سچی عبادت کرنے والا، اس میں صرف ایک ہی آنسر ہے، can't be any other answer۔ صرف اللہ ہی کی عبادت جو ہے نا وہ سچی عبادت ہے۔ عابدونا، عابدونا کا معنی ہے عابدون، کہ عابد کا یہ پلورل ہے، عابد ہے عبادت کرنے عبادت والے۔ کرنے والا، عابدونا عبادت کرنے والے۔ دینکم، دین آ گیا، کم از پلورل تم تمہارا سب، دین، تو تمہارا دین۔ تمہارا دین۔ لکم دینکم ولی دین کا کیا پیغام ہے؟ should be very clear، عقیدے کے معاملے میں کوئی مثال نہیں، there is no compromise absolutely۔ تو سورہ کافرون میں نبی کریم کو کہا گیا کہ وہ کہیں کہ وہ ایک سے زائد کا جواب تھا، تو کافروں کو کیا کہیں کہ بتوں کی عبادت نہیں کرے
نہیں کریں گے، نہیں کرتے ہیں، اور توحید کے معاملے میں کوئی مثالیں نہیں ہو سکتی. سو آل دیز آر ایبسولوٹلی کریکٹ. correct. ابھی ہم گرامر کی طرف جاتے ہیں، اور